لکم من الدین، تمہارے لیے دین میں وہی چیز لازم کی گئی، معین کی گئی، ما وصى بہ نوحا، جس کو کہ لازم کیا تھا اللہ نے نوح پر، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی ہم کر چکے ہیں اے محمد آپ کی جانب صلی اللہ علیہ وسلم، وما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، اور جس کی وصیت کی تھی ہم نے ابراہیم کو اور موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وہ کیا ہے؟ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ اب یہاں جو بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں اسے ذہن میں تازہ کیجئے کہ ایک ہے تصور مذہب، ایک ہے تصور دین، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مذہب کے بارے میں تصور دنیا کا کیا ہے، اسلام کا نہیں، دنیا کا تصور کہ مذہب صرف انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، اجتماعی زندگی سے اسے کوئی تعلق نہیں۔ انفرادی زندگی میں مذہب کے تین حصے ہیں، عقائد، عبادات اور کچھ سوشل کسٹمز، عقیدہ اور موڈز آف ورشپ، تیسرے سوشل کسٹمز، کچھ معاشرتی رسومات، بچہ پیدا ہوگا تو کیا رسم ہوگی، کوئی مر جائے گا تو کس طور سے اس کی میت جو ہے اس کو ڈسپوز آف کیا جائے گا، اسی طریقے سے شادی جو ایک ناگزیر ضرورت ہے انسانی تمدن کی، ہندو کو بھی کرنی ہے، مسلمان کو بھی کرنی ہے، سکھ کو بھی کرنی ہے، پارسی کو بھی کرنی ہے، تمدن کی گاڑی اس کے بغیر چلتی ہی نہیں، اس کو کس طریقے سے سولمنائز کیا جائے گا، کیا رسومات ہوں گی کہ معلوم ہو جائے کہ اب یہ بندھن بندھ گیا، یہ سوشل کسٹمز ہیں۔ ان تین چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ انفرادی معاملہ ہے، ہر شخص جیسے چاہے کرے، آزاد ہے، اور تین ہی چیزیں وہ ہیں، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام۔ ان کا کوئی تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ہوگا لوگوں کی مرضی سے، کثرت رائے سے، کسی ملک میں رہنے والوں کی آبادی، اس کی اکثریت جو چاہے گی وہ کر لے گی۔ اس کا نام ہے جدید دور میں سیکولرزم، کہ اس اجتماعی زندگی کا تعلق کسی مذہب سے نہیں۔ مذہبی آزادی ہر ایک کو ہے، امریکہ میں چلے جائیے وہی نظام ہے، ہندوستان میں چلے جائیے وہی نظام ہے۔ ایک قومی کشمکش دوسری بات ہے جو وہاں ہو جاتی ہے، کھٹ پٹ ہوتی ہے، فسادات ہوتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، وہ وہاں پر آپ کو معلوم ہے کہ اونچی ذات کے ہندوؤں اور نیچی ذات کے ہندوؤں میں بھی ہوتا رہتا ہے، یہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن یہ کہ کم سے کم قانونی اور دستوری طور پر ہندوستان میں مذہبی آزادی حاصل ہے، مذہب لیکن یہیں تک، عقیدے کی آزادی، عبادات کی آزادی اور شادی بیاہ کی آزادی۔ تھوڑی سی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں کی سپریم کورٹ کے فیصلے سے وہ فیملی لاز کے اوپر تھوڑی سی زد پڑی ہے تو کتنا بڑا رد عمل ہندوستان میں ہو گیا۔ اچھا، اب یہ جو حصہ ہے یہ ہے ان کے نزدیک اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں، بلکہ یہ تو سیکولر فیلڈ ہے انسانی زندگی کا، انتخابات ہوں گے، جو لوگ منتخب ہوں گے ان کی اکثریت پارلیمنٹ کے ممبرز کی جو قانون بنانا چاہے گی بنا دے گی۔ تو اسلام کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ اسلام مجموعہ ہے ان 6 کی 6 چیزوں کا، 3 جمع 3، اس میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات جس پر ہم ایک مکمل تقریر جو ہے سن چکے آپ حضرات، پھر اس میں عبادات بھی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر اس میں عقیقہ بھی ہے پیدائش پر، اور تدفین اور تکفین یہ ہے فوتیدگی پر، نماز جنازہ ہے، نکاح ہے، طلاق ہے، اس کے قوانین ہیں، پھر اس میں ستر ہے، حجاب ہے، سیگریگیشن آف سیکسز ہے، زنا کی ایریڈیکیشن کے لیے دور دور تک حد بندی ہے، ایسا معاشرتی نظام کہ جس سے بدکاری کو، زنا کو بالکل نکال دیا جائے، خاندانی نظام کو مستحکم کیا جائے۔ پھر آپ اس سے آگے بڑھیے، اس میں وہ احکام بھی ہیں جن کا تعلق معاشیات سے ہے، سود حرام ہے، سٹہ حرام ہے،
فارورڈ ٹریڈنگ کی اکثر شکلیں حرام ہیں، یہ پہلے سے جو فصلوں کے سودے ہو جاتے ہیں حرام ہیں، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کا تعلق معاشیات سے ہے۔ پھر اس میں سیاست بھی ہے، قانون فوجداری بھی ہے، قانون دیوانی بھی ہے، قانون وراثت بھی ہے، قانون شہادت بھی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ نہیں ہے کہ جو اسلام کے اندر نہ ہو۔ تو اب یوں سمجھیے کہ اقامت دین کا مطلب کیا ہوگا؟ نماز قائم کرنا مطلب ہوگا؟ غور کیجئے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے، نماز تو انگریز کے دور میں بھی قائم رہی، روزے تو انگریز کے دور میں بھی رکھے جاتے رہے، تو نماز لوگ زیادہ پڑھنے لگیں۔ فرض کیجئے کہ کسی ملک کے اندر نماز جو ہے وہاں کے 100% لوگ پڑھنے لگیں، لیکن اللہ کا قانون رائج نہ ہو تو کیا دین قائم ہو گیا؟ غور کیجئے اس بات پر کہ ہمارا تصور جب بھی آتا ہے دین کا، چونکہ ہماری 6 نسلیں 8 نسلیں غلامی میں بیت گئی ہیں، یہاں وہی بیٹھے ہیں ہندوستان پاکستان کے لوگ، ہماری نسلیں غلامی میں بیتی، اب ہوتے ہوتے ہماری ذہنیت بدل گئی، تصورات بدل گئے۔ وہ تو ایک نسل میں ہی فرق ہو جاتا ہے، کجا یہ کہ 6 نسلیں گزر گئی ہوں۔ کس حالت میں گزری کہ نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، شادی بیاہ بھی ہے، نکاح بھی ہے، عقیقہ بھی ہے، عیدین بھی ہیں، یہ سب کچھ تو ہے، لیکن اسلام کا قانون نہیں، نہ فوجداری، نہ دیوانی، نہ قانون وراثت، نہ اس کے معاشی احکام کی کسی کو پرواہ۔ بینک قائم ہے، دھڑلے سے قائم ہے، بڑے بڑے حاجی اور نمازی لوگ اس بینک سے قرضے لے کر کاروبار کر رہے ہیں، بڑی بڑی مسجدوں کے متولی اور منتظم وہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرض لے رہے ہیں، مکان بنا رہے ہیں، محل تعمیر کر رہے ہیں۔ یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہ اس طریقے سے ذہنیت بدلی کہ وہ تصور ہی ذہن سے نکل گیا کہ یہ بھی کوئی دین کا حصہ ہے، ہمارا تصور یہی رہ گیا۔ لہذا کسی شخص کے دل میں دینی جذبہ پیدا ہوتا ہے تو بڑا تیر مارے گا، نماز زیادہ پڑھنی شروع کر دے گا، ابھی پہلے فرض پڑھ رہا تھا تہجد بھی پڑھنی شروع کر دے گا، لیکن یہ خیال نہیں آئے گا کہ میرا دین صرف نماز روزے کا دین نہیں ہے، میرا دین تو مکمل زندگی کا دین ہے، میرا دین تو پامال ہے، اللہ کا دین تو مغلوب ہے، اللہ کا قانون جو ہے اس کے دھجیاں بکھر رہی ہیں، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون چل رہے ہیں۔ اس کو، اس پورے 3 جو حصے ہیں، سماجی نظام، معاشی نظام، سیاسی نظام، اس میں پورے دین کو قائم کرنا اقامت